اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مفسر قرآن علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر عرفانی دروس پر مشتمل کتاب رسالہ لب اللباب میں آپ کے ساتھ جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 70ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ان بنیادی اصولوں کو بیان کر رہے تھے کہ جو سیر و سلوک میں ایک سالک نے جن بنیادی اصولوں کی رعایت کرنی ہے، یا ایسے بنیادی وظائف جن پر عمل کرنا ہر سالک اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انہی بنیادی اصولوں میں سے ہم نے 4 اصول آپ کی خدمت میں بیان کر دیے، اور آج 5ویں اصول کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ خود مفسر قرآن نے اس اصل کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدمات بیان کیے ہیں۔ 5ویں اصل جسے بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے ثبات، دوام اور پائیداری سے متعلق، یعنی سالک کو اس سیر اللہ کے سفر میں ثبات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی پائیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی مداومت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی جس پختہ عزم کے ساتھ وہ سیر و سلوک کے سفر میں داخل ہوا ہے، اس نے یہ سفر اللہ کو طے کرنا شروع کیا ہے، تو پختہ عزم کو اول سفر سے لے کر آخر سفر تک برقرار رکھنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اس پر پائیدار رہنا، یہ سالک اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مفسر قرآن اس اصل کو اور اس بنیادی وظیفے کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم مفسر قرآن کے مقدمے کو بیان کرنے سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مفسر قرآن در حقیقت اپنی گفتگو میں ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر عمل، ہر شے، ہر جسم اور ہر جماعت، اس کا خود اپنا ایک ملکوت ہوتا ہے، اور اپنے ملکوت کے اعتبار سے وہ عمل، وہ شے، وہ جسم، وہ جماعت ادراک اور شعور کا حامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اس مبنی سے متعلق اور اس موضوع سے متعلق اقوال کو بیان کرتے ہیں۔ اس قضیے میں بنیادی طور پر 2 اقوال ہیں، یعنی آپ اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو متعدد ایسی آیات قرآن مجید میں مل جائیں گی جو موجودات کی تسبیح کو بیان کر رہی ہیں، کہ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں، یعنی جس چیز پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہو، موجود کا اطلاق ہوتا ہو، وہ شے اور وہ موجود خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، وہ سب کے سب یسبح تسبیح کر رہے ہیں پروردگار کی۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 1۔ یہ آپ اسی طرح سے سورہ حشر کی آیت نمبر 1 میں ملاحظہ فرما لیں کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ اس کے علاوہ بے پناہ آیات ہیں جو اسی موضوع کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ جو کچھ بھی اس آسمان و زمین میں موجود ہے،
چاہے وہ ذی روح ہے یعنی اس موجود کے اندر روح پائی جاتی ہے، جیسے حیوانات ہیں، جیسے پرندے ہیں کہ ان کے اندر روح پائی جاتی ہے، لیکن بعض ایسی موجودات بھی اس کائنات میں موجود ہیں کہ جن میں روح نہیں پائی جاتی ہے، لیکن ان سے متعلق بھی یہی مبنی اور یہی نظریہ موجود ہے کہ وہ بھی خداوند متعال کی تسبیح کرتی ہیں۔ پس موجودات ذی شعور اور موجودات غیر ذی شعور، یہ دونوں موجودات خداوند متعال کی تسبیح کرتی ہیں اور خداوند متعال کے فرمان کے مطابق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا مصداق ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم کا مصداق ہے۔ یہ اس کے علاوہ جتنی بھی آیات سبح یسبح سے اسی مبنی کو بیان کر رہی ہیں کہ موجودات خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں۔ یہاں جو تسبیح کا کلمہ استعمال ہوا ہے یہ حقیقت میں ادراک و شعور کی فرع کے طور پر بیان ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شے ادراک رکھتی ہو، شعور رکھتی ہو، تب اس کا تسبیح کرنا ایک معنی رکھتا ہے، مفہوم رکھتا ہے، لیکن اگر شے ادراک و شعور نہیں رکھتی ہے تو تسبیح بھی معنی نہیں رکھتی ہے، یعنی اس کا تسبیح کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ پس تسبیح وہ موجود کرتی ہے کہ جس میں ادراک ہو، جس موجود میں شعور پایا جائے۔ پس خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آسمان و زمین میں موجود ہر شے، ہر ذی وجود چیز، چاہے وہ ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہے، وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی صاحب شعور ہے، یعنی صاحب ادراک ہے۔ اس مسئلے کے اندر بنیادی طور پر دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے کہ موجودات جو خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں یہ تسبیح مجازی ہے۔ اس سلسلے میں مدعا ان شخصیات کا جو اس مبنی کے قائل ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آیات اور روایات موجودات کی تسبیح کے بارے میں بیان کر رہی ہیں یہ اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہیں کہ تمام موجودات زبان حال سے تکویناً تسبیح کر رہی ہیں۔ اب یہ زبان حال کا کلمہ کیا چیز ہے؟ تو یہاں دوبارہ آپ کی خدمت میں اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے ایک مقدمہ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں دو کلمات ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے زبان حال اور ایک ہے زبان قال۔ یہ جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اپنا ما فی الضمیر آپ کی خدمت میں منتقل کر رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اور اپنی زبان کو جنبش دے رہا ہوں، حرکت دے رہا ہوں اور کلمات کو ادا کر رہا ہوں، اور آپ میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اسے زبان قال کہتے ہیں، یعنی قول، یعنی الفاظ کی صورت میں ایک مطلب کو بیان کرنا۔ جبکہ زبان حال اس طرح سے نہیں ہے، وہاں کوئی لفظ ادا زبان سے نہیں کیا جاتا۔ بطور مثال کہ انسان ایک موجود ہے، اس کا منہ بند ہے، یہ اپنی زبان کا استعمال نہیں کر رہا، لیکن اس کی کنڈیشن ایسی ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ آپ اس کی حالت سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مثلاً ایک انسان ہے جو نہایت ہی بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بھوک کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے، اس کے جسم میں بھوک کے آثار نمایاں ہیں۔ وہ زبان سے آپ کو نہیں کہتا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں، لیکن اس کی بدن کی تمام حالت اور کنڈیشن اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ بھوکا ہے، اگر اسے کھانا نہیں دیا گیا تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے۔
اس نے زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں کیا، لیکن اس کی حالت سے آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، ہونٹوں کے اوپر نہایت خشکی آ چکی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص پیاسا ہے، اسے پانی دیا جائے۔ یا ایک شخص ہے کہ جو نہایت ہی ایک ایسی حالت کا اظہار کر رہا ہے کہ جسے معمولاً وہ افراد اظہار کرتے ہیں جو مواد مخدر استعمال کرتے ہیں، یعنی نشہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اب ایک شخص نشے کی حالت میں دھت ہے اور وہ نشے کی علامات کا اظہار کر رہا ہے، زبان سے کسی کلمے کو جاری نہیں کر رہا، تو ہم اس کی اس حالت سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اس وقت نشے کی حالت میں ہے، یہ شخص اس وقت نشے کے خمار میں مست ہو چکا ہے۔ تو انسان کی حالت سے آپ اس کی کیفیت کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی ہمارے پاس، ایک زبان حال ہو گئی، ایک زبان قال ہو گئی۔ زبان قال یہی جو انسان کلمات کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے اپنا ما فی الضمیر مخاطب تک منتقل کرے، اسے زبان قال کہتے ہیں۔ زبان حال یعنی جو افراد کی کنڈیشن ہے، یعنی جو انسان کی حالت ہے، جو انسان کی وضعیت ہے، وہ بیان کر رہی ہے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، اور اس مفہوم میں بیان کیا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی زبان حال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے، تکویناً زبان حال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے، زبان قال سے تسبیح نہیں کر رہا ہے، یعنی زبان کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ پس زبان حال اور زبان قال کو جب ہم نے سمجھ لیا تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کائنات کی ہر موجود تکویناً زبان حال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہمیں موجودات میں ان کی حالت میں تبدیلی، ان کی حالت میں موجود نکھار، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خداوند متعال کا ذکر کر رہی ہے۔ مثلاً آپ کسی کھیت میں جا رہے ہیں، وہاں سرسبز جو کھیت ہے آپ نے اس کو مشاہدہ کیا، وہ لہلہاتے ہوئے کھیت جو ہے وہ خود ان کی وہ حالت سرسبز و شاداب حالت اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں، یعنی زبان حال سے تسبیح پروردگار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ آپ گندم کی کھیت میں گئے، فصل میں گئے، وہاں دیکھا وہ گندم بالکل تیار آمادہ پک چکی ہے، تو اب وہ گندم جو اس حالت میں ہے، اس آمادگی کی حالت میں ہے کہ اب اسے باقاعدہ کاٹا جائے اور باقاعدہ آگے جو ہے وہ استعمال کے لیے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ اس کی اب جو کنڈیشن ہے، یہ خود اس کی زبان حال ہے جس سے وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے۔ پس ایک نظریہ اس باب میں یہ ہے کہ تمام موجودات تکویناً زبان حال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں ایک دوسرا نظریہ بھی موجود ہے جسے فلاسفہ نے ایڈاپٹ کیا ہے، ہمارے بزرگ عرفا نے اس نظریے کی تائید کی ہے اور اسے بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا روایات میں جہاں کہیں بھی موجودات کی تسبیح کا ذکر موجود ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موجودات حقیقت میں خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں۔ پس مدعا یہ ہے کہ تمام موجودات، خواہ وہ ذی روح ہوں یا غیر ذی روح ہوں، تمام موجودات بطور حقیقی زبان قال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہے ہیں، زبان حال سے نہیں، زبان قال سے۔ لیکن ان کی ایک اپنی مخصوص زبان ہے جسے میں اور آپ درک نہیں کر پاتے ہیں، جسے میں اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان قال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہے ہیں اور خداوند متعال کو ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کی تسبیح سنائی نہیں دے رہی ہے۔ لیکن ان کی تسبیح زبان حال نہیں ہے بلکہ تسبیح زبان قال ہے۔ اب یہاں ہر موجود خداوند متعال سے اپنا رابطہ برقرار کر رہی ہے،
خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہی مبنا جسے ہم نے مفسر قرآن سے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور وہ مبنا فلاسفہ کا یہی نظریہ ہے اور مبنا ہے اور یہی مدعا ہے کہ ہر تسبیح کرنے والا ادراک اور شعور رکھتا ہے، یعنی تسبیح ادراک و شعور کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے، اور بغیر ادراک و شعور کے تسبیح ممکن ہی نہیں ہے۔ پس جتنی بھی موجودات اس کائنات میں موجود ہیں، جن پر وجود کا لفظ صادق آتا ہے، جن پر شے کا کلمہ صادق آتا ہے، چاہے وہ معمولی مالیکیول ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذرہ سا ایک نہایت ہی چھوٹا سا جو ہے وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی اس میں شعور ہے، اس میں ادراک ہے، اور وہ زبان قال سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے۔ منتہا ہمیں اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم اس کی زبان کا شعور نہیں رکھتے ہیں، ادراک نہیں رکھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح نہیں کر رہا۔ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وہ تسبیح کر رہا ہے، تو وہ تسبیح کر رہا ہے۔ اگر ہم مان لیں کہ ہر موجود تسبیح کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجود زندہ بھی ہے اور یہ موجود شعور بھی رکھتی ہے، ادراک بھی رکھتی ہے۔ پس کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں، ہم کسی بھی موجود کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ یہ تسبیح کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے یعنی یہ حیات رکھتی ہے، یعنی یہ ادراک رکھتی ہے، یعنی یہ شعور رکھتی ہے، یہ اپنے خالق کو سمجھتی ہے، پہچانتی ہے، اور اس خالق کو ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ جانتی ہے۔ پس تمام موجودات جو اس عالم میں موجود ہیں اور اس عالم میں پائی جاتی ہیں، یہ اپنے ادراک و شعور کے مطابق خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں، اور ان کی تسبیح قالی ہے، تسبیح حالی نہیں ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ متعدد دلائل پیش کیے گئے، ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف فہرست میں چند آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنا یہاں ضروری سمجھتے ہیں کہ خداوند متعال ان آیات میں اس مطلب کو بھی بیان کر رہا ہے۔ جہاں ایک مطلب ہمارے سامنے بیان ہوا، تو اس مطلب سے ایک دوسرا مطلب خود بخود واضح ہو جاتا ہے، اور وہ موجودات کے ادراک و شعور سے متعلق ہے۔ یعنی اگر موجود ادراک رکھتی ہے، شعور رکھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا تسبیح کرنا ممکن ہے۔ لہٰذا ہم یہاں آپ کی خدمت میں چند ایسی آیات آپ کی خدمت میں نقل کریں گے، سورہ نمل کی آیت نمبر 18، جس میں خداوند متعال اس ماجرا کو نقل کر رہا ہے کہ جب حضرت سلیمان علی نبینا و آلہ و علیہ السلام ایک جگہ سے عبور کر رہے ہیں، تو وہاں ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے باقی گروہ کو مخاطب قرار دے کر کہتی ہے کہ یہاں سے اپنے جو گھر ہیں ان کے اندر داخل ہو جاؤ، چونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور وہ کہیں تمہیں اپنی نادانی میں، یعنی نہ جانتے ہوئے، اس بات کا ادراک نہ رکھتے ہوئے کہ تم نیچے موجود ہو، اور نہ چاہتے ہوئے تمہیں اپنے پیروں تلے روند دے اور کچل دے، لہٰذا اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ آیت کیا فرما رہی ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہے، حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ اے چیونٹیوں تم اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ اور ان میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے کچل دے، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے یہاں پر چیونٹیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے۔ پس یہ جو چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو مخاطب قرار دیا اور انہیں گھروں میں جانے کا کہہ دیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پیروں تلے نہ کچل دے، یہ کلام جو ایک چیونٹی باقی چیونٹیوں سے کر رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس چیونٹی کو ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے۔ یہ چیونٹی سلیمان کو بھی جانتی ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لشکر اگر یہاں اسی طرح سے چلتا ہوا آگے آئے گا تو یہ
ہمیں اپنے پیروں تلے روند سکتا ہے، یہ ہمیں کچل سکتا ہے اور غیر ارادی طور پر کچلے گا، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں داخل ہو جانا چاہیے۔ پس یہ ادراک رکھتی ہے، یہ شعور رکھتی ہے، لہٰذا یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض کے مطابق یہ خداوند متعال کی تسبیح بھی کر رہی ہے، اور اس کی تسبیح قالی ہے، تسبیح حالی نہیں ہے، یعنی یہ اپنی زبان سے خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہمیں چیونٹیوں کی آوازوں کا علم نہیں ہے، ہم چیونٹیوں کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں ان کی جو ہے وہ زبان اور لینگویج نہیں آتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تسبیح نہیں کر رہی ہیں، نہیں، وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ان کی تسبیح کا علم نہیں ہے۔ دوسری آیت جسے بطور مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہاں باقاعدہ خداوند متعال اپنی امانت کا ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں کے سپرد کرنا چاہا، ہم نے زمین کے سپرد کرنا چاہا، ہم نے پہاڑوں کے سامنے اس امانت کو پیش کیا، لیکن ان سب نے اس امانت کو حمل کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اور یہ انسان یقیناً بہت بڑا ظالم اور نادان ہے۔ یہاں جہاں اس امانت کا ذکر ہے اور باقاعدہ امانت سے مراد یہاں کمال ہے، یہاں توحید کا علم ہے، یہاں نبوت کا علم ہے، یہاں معارف الہیہ کا علم ہے، اور ہر وہ چیز جو کمال پر دلالت کرے۔ پس خداوند متعال نے اس امانت کو جو امانت کمال ہے اسے اپنی باقی موجودات پر، یعنی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، اس امانت کو خداوند متعال نے عرضے کیا، یعنی ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے اس امانت کو حمل کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی انکار کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ موجودات، جتنی بھی موجودات ہیں، وہ اس امانت کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، یعنی انہیں اس بات کا ادراک تھا، اس بات کا انہیں شعور تھا کہ ہم اس امانت کو اپنے اوپر حمل نہیں کر سکتے، ہم اس کا بوجھ اور اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ انسان ہے کہ جسے خداوند متعال نے ارادے کی صلاحیت سے نوازا ہے، انسان ہے کہ جو افعال کو انجام دے سکتا ہے، انسان ہے جو اعتقادات حقہ کو حمل کر سکتا ہے اور ان اعتقادات حقہ کے نتیجے میں اعمال انجام دے سکتا ہے، انسان ہے کہ جو مکلف قرار پا سکتا ہے، لہٰذا انسان ہی ان اعتقادات حقہ کے نتیجے میں عمل انجام دے گا، اور اس عمل کے نتیجے میں اس کمال تک پہنچے گا جسے خداوند متعال نے بطور امانت اس انسان کے سپرد کیا ہے۔ اب اگر انسان ان اعتقادات حقہ کو حمل کرے درست انداز میں تو یہ خداوند متعال کا امین قرار پائے گا، اور اگر یہ انسان اس امانت کو درست انداز میں حمل نہ کر پائے تو اس کا مطلب ہے یہ منافق بھی قرار پا سکتا ہے، یہ مشرک بھی قرار پا سکتا ہے۔ درست انداز میں امانت کو حمل کرنے کے نتیجے میں یہ مومن بنے گا، یہ با ایمان کہلائے گا، اور امانت میں خیانت کے نتیجے میں یہ منافق بھی بنے گا، یہ مشرک بھی بن سکتا ہے۔ پس انسان ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس امانت کو حمل کر سکے، لیکن یہ جو دوسری موجودات ہیں، یعنی آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، انہیں اپنے اندر یہ احساس ہے کہ ہم اس امانت کمال کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، یعنی ہم ان اعتقادات حقہ کو اٹھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اعمال ہوں گے ان اعمال کو انجام دینے کی ہم میں صلاحیت موجود نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے ادراک و شعور کے مطابق
خداوند متعال سے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا خداوند متعال جو یہ فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ کہ ہم نے اس امانت کو ان کے سامنے پیش کیا ہے، آسمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، زمین کے سامنے پیش کیا ہے، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا ہے، فَأَبَيْنَا اور انہوں نے اس کو حمل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انسان نے اس کو جو لے لیا اور انسان کو اس کے عواقب کا علم نہیں تھا، یعنی جب انسان میں صلاحیت ہے اور اس صلاحیت کے بنیاد پر اور بلبوتے پر انسان نے اس امانت کو اخذ کر لیا ہے، تو پھر خداوند متعال نے اسے ظلماً اور جہولاً کا مصداق کیوں قرار دیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کو اس امانت کے آثار کا علم نہیں ہے، انسان جاہل ہے اس امانت کے آثار سے، اور وہ امانت کے آثار یہی ہیں کہ اگر اس انسان نے اس امانت کی پاسداری نہ کی، چونکہ انسان امین وہ ہو سکتا ہے جو امانت کو درست انداز میں اس کے مالک اور صاحب تک واپس لوٹا دے۔ ہمیں ایک امانت دی گئی ہے، ہم نے اس امانت کو اسی انداز میں اس کے صاحب اور مالک تک واپس لوٹانا ہے۔ انسان کو اس کے آثار کا علم نہیں ہے کہ ہم اس امانت میں اگر درست اس کی حفاظت اور پاسداری نہ کر پائے تو نتیجے میں ہم منافق بھی قرار پا سکتے ہیں، نتیجے میں ہم مشرک بھی قرار پا سکتے ہیں، اور اس منافقت اور شرک کا نتیجہ ہلاکت ابدی ہے اور ہلاکت دائمی ہے، اور انسان کو اس اثر کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ انہ کان ظلوما وجہولا، یہ انسان ظلوم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہماری گفتگو نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا مصداق آیت کا اولی حصہ ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا، یہاں تک کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو عرضے کیا، پیش کیا، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور جبال کے سامنے، فَأَبَيْنَا اور انہوں نے اس امانت کو تحویل لینے سے، اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہیں، ہم اس گراں قدر وزن کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری صلاحیت سے بڑا ہے، یہ ہمارے سے بہت زیادہ پاورفل ایک چیز ہے جو آپ ہمارے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی انہیں اس بات کا ادراک تھا، انہیں اس بات کا شعور تھا کہ ہم اس امانت کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا۔ پس اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال نے جہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے امانت آسمانوں کے سپرد کی، ہم نے امانت زمین کے سپرد کرنا چاہیے، ہم نے یہ امانت پہاڑوں کے سپرد کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور انسان نے اس امانت کو اپنے ذمے لے لیا۔ پس ایک طرف سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس آیت میں ایک امانت کا ذکر ہے جسے کسی دوسری موجود نے ایکسیپٹ نہیں کیا انسان کے علاوہ، لیکن اس آیت میں یہ بات بھی چھپی ہے کہ ایک موجود نے جو انکار کیا ہے، اس انکار کے پیچھے بھی اس موجود کا ادراک موجود ہے، وہ اس بات کو جانتی ہے کہ میں اس امانت کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوں، مجھ میں توان ہی نہیں ہے کہ میں اس امانت کو حمل کر پاؤں، لہٰذا فَأَبَيْنَا انہوں نے انکار کر دیا۔ پس یہ ان کا انکار کرنا ان کے ادراک و شعور کی علامت ہے۔ اب اگر ادراک و شعور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کے سب خداوند متعال کی تسبیح میں مصروف ہیں، چونکہ خداوند متعال کا ادراک بھی ہے، انہیں شعور بھی ہے، اور خداوند متعال کو ہر قسم کے عیب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ جانتے ہیں۔ آگے آپ کی خدمت میں تیسری نمبر آیت جو ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ کیسے وہ خداوند متعال کی خشیت میں پاش پاش ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
پس چونکہ اس قرآن مجید کو حمل کرنے کی صلاحیت ان پہاڑوں میں موجود نہیں تھی، اور ہم نے ان کے اوپر ان کی صلاحیت سے بڑھ کے ایک وزن جو ہے وہ اگر ڈال دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ پاش پاش ہو جاتے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ان کے ادراک و شعور سے بہت بڑی صلاحیت کا حامل ہے اور بہت ایک عظیم چیز ہے۔ وہ عاجز ہیں اسے حمل کرنے سے، لہٰذا جب ان کے اوپر ان کی صلاحیت اور توان سے زیادہ وزن ان کے اوپر ڈالا جائے تو وہ اسے تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لہٰذا پاش پاش ہو جائیں گے۔ پس انہیں اس بات کا علم ہے، ادراک ہے، شعور ہے کہ وہ اس قرآن مجید کو حمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر یہ قرآن مجید نازل کر دیا جائے تو وہ عاجزی میں اس قرآن مجید کے سامنے جو ہے وہ جھک جائیں گے کہ یہ ہمارے توان سے بڑا ایک وزن اور ایک گراں قدر چیز جو ہے وہ خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے، لہٰذا وہ عاجزی میں نیچے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پاش پاش ہو جائیں گے۔ پس یہاں سے بھی اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ ادراک رکھتے ہیں، یہ پہاڑ شعور رکھتے ہیں۔ چوتھی نمبر آیت جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ سورہ نور کی آیت نمبر 24 ہے، جہاں خداوند متعال اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی ایسا دن، قیامت کا دن، جہاں ان کی زبانیں، جہاں ان کے ہاتھ، جہاں ان کی ٹانگیں باقاعدہ گواہی دیں گی ان کے اعمال کی کہ یہ لوگ اس دنیا میں کیا عمل انجام دیتے تھے۔ کسی بھی گواہی کے لیے ادراک کا ہونا، علم کا ہونا، شعور کا ہونا یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر میں گواہی دینا چاہتا ہوں تو مجھے علم ہونا چاہیے اس بات کا جس بات کی میں گواہی دے رہا ہوں۔ انسان 60 سال زندگی گزار رہا ہے اس دنیا میں، 70 سال اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس 60 سالوں میں انسان نے کیا کیا، انسان کیا کرتا رہا ہے، یہ سب کا سب علم انسان کی زبان کو بھی ہے، انسان کے ہاتھوں کو بھی ہے، انسان کی ٹانگوں کو بھی ہے، انسان کی اس چمڑی کو بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام جو انسان کے اعضاء ہیں یہ انسان کے اعمال اور رفتار کے بارے میں علم رکھتے ہیں، لہٰذا قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ گواہی دیں گے خداوند متعال کے حضور کہ اس انسان نے کون کون سے اعمال انجام دیے ہیں۔ لہٰذا یہ گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسانی اعضاء ادراک بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں۔ جب ادراک ہے، شعور ہے، علم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی خداوند متعال کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہم ان کی تسبیح کا علم نہیں رکھتے، ہمیں شعور نہیں ہے، ہم اس بات کو درک نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ کیسی تسبیح ہے، لیکن یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 5ویں نمبر آیت جسے آپ کی خدمت میں نقل کروں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یعنی ارشاد ہو رہا ہے، اس آگ کو حکم ہو رہا ہے جس میں حضرت ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو باقاعدہ ایک منجنیق سے اٹھا کر پھینکا جاتا ہے، پرتاب کیا جاتا ہے اس آگ کی طرف تاکہ وہ اس آگ کی تپش میں جل جائیں اور خاکستر ہو جائیں۔ لیکن خداوند متعال نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامت بن جا۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ حرارت دینا، تپش دینا، کسی بھی موجود کو جلا کر خاکستر کر دینا، یہ آگ کی خاصیت ہے۔ لیکن خداوند متعال نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی اس خاصیت کو زائل کر دو۔ اب جب آگ نے اپنی خاصیت کو ختم کر دیا، یعنی حرارت کی جو اس کی صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیا، تو نتیجے میں برعکس جو اس کی اپوزٹ خصوصیت ہے وہ ٹھنڈک ہے۔ جب آگ میں حرارت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آگ میں اب برودت آ جائے آگ کے اندر۔ اب برودت میں اگر شدت آ جائے تو شدت بھی برودت کی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ پس جہاں
آتش کی تپش اور حرارت انسان کو ہلاک کرتی ہے، وہاں برودت کی تپش بھی برودتی جو ہے وہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور ٹھنڈک بھی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ لیکن خداوند متعال اس آگ کو حکم دے رہا ہے کہ تم ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ حرارت سے بچاتے بچاتے تمہیں ٹھنڈک سے مار دو ابراہیم کو، لہٰذا ٹھنڈی ہو لیکن ایسی برودت میں آ جا کہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ یہاں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آگ شعور رکھتی ہے، ادراک رکھتی ہے، اور اس حکم کو سمجھ رہی ہے کہ مجھے آتش سے برودت میں تبدیل ہونا ہے، اور پھر ایسی برودت میں تبدیل ہونا ہے جو ابراہیم کو سلامتی عطا کرے، جو ابراہیم کو زندگی اور حیات عطا کرے، اور ابراہیم کو جاویدانگی عطا کرے۔ پس یہ ادراک اور شعور اس آگ کا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خداوند متعال کا ذکر کر رہی ہے۔ متعدد دیگر بھی آیات موجود ہیں قرآن مجید میں جن کا ابھی ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، فقط یہ چند آیات بطور نمونہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو ان موجودات کی جو ہے وہ ادراک و شعور پر دلیل ہیں۔ اگر ادراک و شعور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خداوند متعال کا ذکر کر رہی ہیں۔ اب کچھ ایسی روایات آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہوں گا کہ جو اسی مطلب پر دلیل ہیں کہ موجودات چاہے وہ ذی روح ہوں، ذی روح ہوں یا غیر ذی روح ہوں، وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہی ہیں، وہ ادراک رکھتی ہیں، وہ شعور رکھتی ہیں۔ مثلا عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے جسے بخاری میں ذکر کیا گیا ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 523 ہے۔ وہاں پر یہ مطلب نقل ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وہاں ہمارے لیے پانی میں کمی آ گئی، یعنی پانی جو ہمارے پاس موجود تھا وہ کم ہو گیا، نہایت ہی قلیل پانی رہ گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس باقی ماندہ پانی کا مطالبہ کیا کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس پانی ہے وہ ایک برتن میں لا کر مجھے دے دیا جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پانی دیا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو مخاطب قرار دے کر اسے برکت کا حکم دیا اور اپنے ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارک سے پانی نکل رہا ہے اور اس میں برکت پڑ رہی ہے۔ اب سوال کہ آیا اس پانی کو اس بات کا علم ہوا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تجھ میں برکت آ جائے اور اسے برکت کا حکم دیا؟ تو یقینی بات ہے کہ جواب یہاں مثبت میں ہے۔ اگر اس پانی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات کا ادراک و شعور نہ ہوتا تو وہ کیسے اضافہ ہوتا؟ وہ پانی اسی طرح کا اسی طرح رہتا۔ اس میں ادراک اور شعور تھا، اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل ادراک و شعور کی بنیاد پر کی اور اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ یا مزید اسی روایت کے آگے جا کر بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لقمہ جو وہ اپنے منہ میں لے کر جاتے اور اسے تناول کرنا چاہتے، ہم اس لقمے کو ذکر خدا اور تسبیح الہی کرتا ہوا سنتے تھے باقاعدہ اپنی کانوں سے کہ وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے۔ پس یہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کی دلیل ہے اور موجودات میں ادراک و شعور کی دلیل ہے۔ دوسرا مسئلہ جسے آپ کی خدمت میں نقل کروں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستہائے مبارک پر پتھروں کا باقاعدہ تسبیح الہی کرنا۔ یہاں پر باقاعدہ اس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں مرحوم علامہ مجلسی کی کتاب بہار الانوار کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 379 سے نقل کر رہا ہوں۔ وہاں آپ اس روایت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ افراد آئے اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو کیسے تسلیم کر لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے کچھ سنگریزے اور کچھ پتھر اٹھائے اور کہا کہ یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا
ان پتھروں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر تسبیح کرنا شروع کی اور گواہی دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پس ان پتھروں کا تسبیح کرنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پتھر ادراک رکھتے ہیں، یہ پتھر شعور رکھتے ہیں، انہیں علم ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے رسول کے ہاتھ میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول کی گواہی ہم نے یہاں پر دینی ہے۔ پس یہ پتھر ادراک رکھتے تھے، یہ پتھر شعور رکھتے تھے اور اللہ کے رسول کی رسالت کی انہوں نے گواہی دی ہے۔ پس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موجودات ادراک رکھتی ہیں، موجودات شعور رکھتی ہیں اور خداوند متعال کی تسبیح کرتی ہیں۔ اور ان پتھروں کو تسبیح کرتا ہوا ان لوگوں نے سنا کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کی گواہی لینے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ یا دوسرا ایک مورد کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے دست مبارک پر بھی پتھروں نے آ کر تسبیح کی۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلمان اس بات کو نقل کرتے ہیں اور یہ بھی بحار الانوار کی جلد نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 373 ہے، 373، وہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سنگریزے اور پتھر اٹھا کر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو دیے۔ جیسے ہی پتھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے باقاعدہ کلام کرنا شروع کیا اور بولنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبی وبعلی ابن ابی طالب ولی۔ یعنی باقاعدہ انہوں نے توحید کی بھی گواہی دی، باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی بھی دی، اور باقاعدہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خلافت اور وصایت اور جانشینی اور ولایت کی گواہی بھی انہوں نے دی۔ پس سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ پتھر بے شعور تھے؟ آیا ان میں شعور نہیں تھا، ان میں آگاہی نہیں تھی؟ تو ہر انسان ذی شعور کہے گا کہ نہیں، یہ جو گواہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی ولی اللہ، یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ ادراک سے دے رہے ہیں، یہ شعور سے دیکھ رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، بغیر ادراک و شعور کے یہ اپنی جو ہے وہ زبان قال کو استعمال نہیں کر رہے ہیں، باقاعدہ گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ایک وہ ماجرا اور وہ واقعہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ستون کے پاس سے جب انہوں نے حرکت کی تو اس نے نالا اور ندبہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک نہایت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے جسے تمام معروف کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ منتہی الاعمال میں مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں اس مطلب کو ذکر کیا ہے، اور وہ مطلب ستون حنانہ سے متعلق ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد رکھی اور مسجد کو تعمیر کیا، تو وہاں کھجور کا ایک قدیمی اور پرانا درخت تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تو اس کھجور کے درخت کا سہارا لیتے اور اس کے ساتھ ٹیک لگاتے۔ تو کچھ عرصہ تو ایسے ہی سلسلہ جاری رہا۔ پھر کسی شخص نے اصحاب میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور ان سے اجازت طلب کی کہ میں آپ کے لیے ایک ممبر تعمیر کرتا ہوں، آج کے بعد آپ اس ممبر پر رونق افروز ہوں اور ہمارے لیے خطاب فرمائیں۔ ممبر تعمیر ہوا تو جب رسول خدا اس ستون سے ممبر کی طرف جانا چاہا اور ممبر کے زینے پر قدم رکھا تو اس ستون نے کہ جو ایک کھجور کا خشک درخت ہو چکا تھا، اس نے نالا کرنا شروع کر دیا اور رونا شروع کر دیا، اور محفل میں موجود تمام اصحاب نے اس درخت کے اس ندبے کو
اور اس آواز کو سنا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں گریہ کر رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے واپس تشریف لائے اور اس ستون کو اپنی آغوش میں لے لیا اور فرمایا کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو یہ قیامت تک اسی طرح سے نالا کرتا رہتا اور اسی طرح سے آہو بکا کرتا رہتا۔ یہ ستون اب موجود نہیں ہے وہاں پر، تاریخ کی ستم ظریفی رہی کہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے حذف کر دیا گیا، نابود کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، لیکن یہ واقعہ تمام معروف کتابوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق موجود ہے۔ سوال، یہ درخت خشک تھا، بے آب و گیاہ تھا، یعنی اس کے اوپر کوئی سرسبزہ نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا، بالکل خشک تھا، ایک بالکل خشک لکڑی کی طرح کا ایک ستون، یہ بھی اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ اللہ کا رسول میرے اوپر تکیہ دے کر خطبہ دے رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے۔ اب اللہ کا رسول مجھ سے جدا ہو رہا ہے اور ایک منبر پر تشریف لے کر جا رہا ہے اور میں اب اس کے فراق میں گریہ وزاری کر رہا ہوں۔ پس یہ درخت اور یہ کھجور کا یہ خشک تنا یہ ادراک رکھتا تھا، یہ شعور رکھتا تھا، اور ادراک و شعور کا لازمہ تسبیح پروردگار ہے، جسے خداوند متعال فرما رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ مزید ایک دو واقعے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دیا کہ یہ جو ہمارا لباس ہے، یہ جو کپڑے ہیں، یہ بھی خداوند متعال کی تسبیح کرتے ہیں۔ ماجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر انہیں کچھ لباس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لباس ہمارے لیے دھو دیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے ابھی کل ہی تو انہیں دھویا تھا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا آپ نہیں جانتی کہ جب لباس میلا ہو جائے تو وہ خداوند متعال کی تسبیح کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ باقاعدہ مرحوم سیوطی نے، جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ پس لباس اگر پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، تو وہ خداوند متعال کی تسبیح کر رہا ہے، اگر میلا ہو جاتا ہے تو وہ تسبیح سے رک جاتا ہے۔ پس اس لباس کو یہ ادراک ہے کہ وہ کس وقت صاف ہے اور کس وقت وہ لباس میلا ہو گیا ہے، کس وقت اسے تسبیح کرنا ہے اور کس وقت اسے تسبیح نہیں کرنا ہے۔ پس یہ ادراک ہے، یہ شعور ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت امام زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا کی خدمت اقدس میں تشریف رکھتے تھے اور وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کچھ چڑیاں وہاں پر چہچہاتی ہوئی حضرت کے سامنے سے عبور کیا انہوں نے۔ اب حضرت امام زین العابدین مخاطب کر کے افراد سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں علم غیب آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے اجداد سے ہمیں یہ بات تعلیم دی گئی ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ خداوند متعال سے اپنے رزق کا مطالبہ کر رہی ہیں اور خداوند متعال سے رزق طلب کر رہی ہیں۔ پس ادراک ہے، شعور ہے۔ یا ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی ایک دفعہ نقل کر چکے کہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ میں گئے، وہاں کوا جو ہے وہ ایک ذکر کر رہا تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے ذکر سے اللہ 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 کی تسبیح سنائی دی۔ یا اس کے علاوہ علماء کے حالات و زندگی اور واقعات میں متعدد ایسے واقعات ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں کہ جو موجودات کے ذکر سے متعلق ہیں کہ یہ دیواریں، یہ دروازے، یہ باقاعدہ خداوند متعال کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عزیزان، ہم نے نہایتی تفصیل کے ساتھ آج کی گفتگو کو آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اس گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پیش کر دیتا ہوں کہ جتنی بھی موجودات اس دنیا میں موجود ہیں وہ تمام کی تمام موجودات خداوند متعال کے ارشاد کے مطابق اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور تسبیح کرنا موجودات کا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ادراک رکھتی ہیں، وہ شعور رکھتی ہیں۔ اب جب موجودات ادراک و شعور رکھتی ہیں اور اللہ کی
تسبیح کر رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ تسبیح ان کی تسبیح حال ہے، یعنی زبان حال سے ہے یا زبان قال سے ہے؟ زبان حال یہی جو وضعیت ہوتی ہے ان کی وہ ہے، یا باقاعدہ وہ اپنی زبان سے باقاعدہ کلمات کو ادا کر رہی ہیں، لیکن ہمیں ان کا علم نہیں ہے، ہمیں ان کا شعور نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی زبان بھی ہے یا زبان نہیں ہے، اور وہ کس طرح سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اس بات کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ دو نظریے پائے جاتے ہیں، پہلا نظریہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، دوسرا نظریہ بھی بیان کر دیا، اور یہ بیان کیا کہ مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر معتقد ہیں اور نظریہ بیان کرتے ہیں کہ تمام موجودات زبان قال سے خداوند متعال کی تسبیح کرتی ہیں، اور ہم ان کی تسبیح کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مطلب جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا یہ درست انداز میں ان معارف کو آپ تک منتقل کرنے میں مفید واقعہ ہوگا جو مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی یہ مطلب جاری ہے۔ مفسر قرآن یہاں ایک مقدمہ بیان کرنا چاہتے ہیں سیر و سلوک میں ثبات، دوام اور پائیداری سے متعلق۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے، اور اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں نائب و زیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔